إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم ولم تحكم أئمتهم بكتاب الله وتتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بے شک ایسے لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھگڑا کرتے
اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے، یعنی ملک بدر کر دیا جائے، یہ ان کے لیے دنیا میں ضلالت اور رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک و رازق ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، دکھوں کو دور کر کے سکھ عطا کرنے والا، پریشانیوں کو دور کر کے خوشیاں عطا کرنے والا، تنگ دستیوں کو دور کر کے فراخیاں عطا کرنے والا، جو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا، جس کا کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی شریک، کوئی ثانی، کوئی مثل، کوئی مثیل اور کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، وہ ریت کے ذرات کی تعداد سے واقف ہے، وہ درختوں کے پتوں کی تعداد سے اور ہر گرنے والے پتے کے حالات سے واقف ہے، وہ آسمانوں کی بلندیوں سے، زمینوں کی گہرائیوں سے اور اس کے مابین بسنے والی اپنی ہر قسم کی مخلوقات، ان کی تعداد، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی حاجات، ان کی ضروریات، ان کی اقسام، حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے ہر خیال تک سے واقف ہے۔ وہ اکیلا وحدہ لا شریک اس ساری کائنات کا معبود برحق ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت اور لاتعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و معلیٰ پر کہ جن کا نام پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا بخیل ترین انسان ہوتا ہے، جن کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہمارے آج کی نشست کا عنوان بے گزشتہ سے پیوستہ ہے، ہمارے تسلسل کی اگلی کڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہجرت کے بعد 5واں سال اور 5ویں سال میں ہونے والے چیدہ واقعات کا تذکرہ کیا گیا، اور سن 5 ہجری کے اواخر میں غزوہ خندق اور اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ، اس سے فارغ ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 6 ہجری کے اوائل میں، یعنی ہجرت کو 6 سال گزر چکے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غزوے کے فوراً بعد ہر اٹھنے والی سازش اور ہر اٹھنے والے سر کو کچلنے کا تہیہ کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے بعد ہم کسی کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، ہم ہر اٹھنے والی سازش کو خود جا کے پکڑیں گے اور اس کا سر کچل دیں گے۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے چھوٹے اور کئی بڑے غزوات اور سرایا
اسی کام کے لیے بھیجے۔ ایسی مہمات میں جن کا چند ایک مہمات کا ذکر پہلے ہو چکا، اسی 6 ہجری کے اوائل سے چند ایک ایسی مہمات ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے بعض کے خلاف پیش قدمی صرف اس لیے کی کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بغاوت بھی کی، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ بھی کیا، مسلمانوں کے خلاف احزاب کے ساتھ شرکت بھی کی۔ ان میں سے کئی ایک لوگ اور کئی ایک قبائل ایسے تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدات موجود تھے، لہٰذا انہوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ اور کئی ایک قبائل ایسے تھے جہاں پہ مسلمان چاہتے تو ان کو نیست و نابود کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا کہ امن کے ساتھ رہتے رہیں۔ لیکن جب احزاب اکٹھے ہوئے، سارے کے سارے قبائل اکٹھے ہوئے، تو یہ چھوٹے چھوٹے قبائل بھی اکٹھے ہو کے ایک جتھا ہو کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش میں شامل ہو گئے۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چھوٹے چھوٹے قبائل کو بھی دوبارہ اس سازش کا، کسی بھی سازش کا حصہ بننے اور دوبارہ سے مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے سے روکنے کے لیے پہلے سے ان کے خلاف پیش قدمی کی۔ اس سے پہلے کہ ایک بہت بڑے غزوے دومات الجندل کی بات کی جائے، جہاں سے مسلمانوں کو کافی فتح بھی حاصل ہوئی اور تبلیغی کامیابی بھی حاصل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 6 ہجری میں چھوٹے بڑے جو سریے یا جو مہمات کے لیے صحابہ کو بھیجا، چند ایک کا تذکرہ انشاءاللہ الرحمن ہم آج کریں گے۔ ان میں کہ ایک سریہ خبت ہے، یہ نام کا جگہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 مجاہدین کے ساتھ صحابہ کو یہاں پہ روانہ کیا، اور وجہ اور سبب صرف اور صرف ایک تھی۔ بعض مورخین نے 2 وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ یہ تقریباً ساحل سمندر کے قریب علاقہ تھا، یہاں پہ جوہینہ قبیلہ رہتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر ملی کہ جوہینہ قبیلے کے لوگ مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں اور ان کے خلاف ایک جتھا بننے کا سوچتے ہوئے وہ یہ عنقریب پیش قدمی کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ وہ لوگ حملہ آور ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلے کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے، ایک مہم اور ایک صحابہ کا جتھا ان کی طرف روانہ کیا، جو کہ تقریباً 300 صحابہ پر مشتمل تھا۔ اس جتھے کی قیادت ابو عبیدہ کر رہے تھے۔ دوسری ایک وجہ جو مورخین نے بیان کی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا ایک قافلہ ساحل سمندر کی طرف سے واپس آ رہا تھا تجارت کرنے کے بعد، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دل تھا کہ اس قافلے کو روک لیا جائے، اس کے سبب جو انہوں نے نقصان ہمارا غزوہ احزاب میں کیا ہے۔ لہٰذا یہ 2 اسباب مورخین نے بیان کیے۔ صحابہ کی یہ 300 کی ٹکڑی یہاں سے نکلتی ہے، دور دراز کا سفر کرنے کے لیے یہاں سے جو زیادہ راہ یہ لیتے ہیں وہ رستے میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اعلان کیا جاتا ہے امیر کی طرف سے کہ جن کے پاس جتنا زیادہ راہ ہے وہ سارا اکٹھا کروا دیا جائے۔ لہٰذا مسلمان سارے کے سارے جس کے پاس تھوڑی کھجوریں ہیں، پنیر کے ٹکڑے ہیں یا کچھ بھی موجود ہے، وہ سارے کا سارا ایک چمڑے کے بیگ میں جمع کر لیا جاتا ہے اور یہ امیر کے پاس رکھ دیا جاتا ہے۔ اب صاحب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اسی قافلے میں موجود ہے، وہ فرماتے ہیں ہمارے پاس زیادہ راہ ختم ہو گیا تھا۔ ابو عبیدہ نے اعلان کروایا کہ ایسے کریں کہ سارے کے سارے زیادہ راہ ایک جگہ پر اکٹھا کر لیں۔ تو یقین مانیں ہمیں ایک دن کے لیے صرف ایک کھجور دی جاتی تھی، جسے ہم ایسے چوستے رہتے تھے جیسے بچہ اپنے ماں کے دودھ کو چوستا ہے، اور ہم بھوک کو بہلاتے رہتے اور سفر کو جاری رکھتے تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ زیادہ راہ ختم ہو گیا، اور وہ کھجور جو ہمیں دی جاتی تھی ایک دن کے لیے ایک کھجور، وہ کھجور بھی ہمیں میسر نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا اور دین کی سربلندی کے لیے ہمیں کوشش کرنا تھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھ دین کی سربلندی کے لیے جہاں ہمیں روانہ کیا تھا ہمیں وہاں پہ جانا تھا، لہٰذا ہم اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے سلم نامی ایک درخت کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ انتہائی خاردار پتے تھے، ان کو نرم کرنے کے لیے ہم پہلے ان کو پانی میں رکھتے، جب یہ تھوڑے سے نرم ہو جاتے پھر ہم انہیں کھاتے، اور ان کے کھانے کی وجہ سے ہمارے ہونٹ اور ہمارے اندر کے جبڑے سارے کے سارے زخمی ہو گئے تھے، اور جابر کہتے ہیں ہمارے ہونٹ سوج سوج کے ایسے ہو گئے تھے جیسے اونٹوں کے ہونٹ ہوتے ہیں، یعنی جتنے بڑے اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں ہمارے ہونٹ اس طرح لگنے لگ گئے تھے، وہ کھا کھا کے، اور کھانے کو تھا کچھ نہیں۔ ایسے میں ایک سردار باپ کا سردار بیٹا سامنے آتا ہے، اور یہ قیس بن معاذ ہیں، قیس بن سعد۔
یہ سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں. سعد بن عبادہ آپ جانتے ہیں کہ مدینے کے سردار لوگوں میں سے ایک ہیں. یہ سعد بن عبادہ تو اس قافلے میں شامل نہیں تھے، لیکن ان کا بیٹا موجود تھا. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بچوں کی پرورش صرف اور صرف دین کے اوپر قربان ہونے کے لیے کی تھی. کہ ایک بچہ جو جوانی کے مراحل میں ہے، جب ہمارے ہاں ماں باپ اکثر و بیشتر یہ سوچتے ہیں کہ اب بچے کے سارے لاڈ پورے کیے جائیں اور اس کی شادی کی جائے اور گھر آباد کیا جائے اور اس کے لیے جتنی بھی کامیابیاں ہیں وہ سمیٹ کے اس کے قدموں میں ڈال دی جائیں. وہاں پہ صحابہ اپنی اولادوں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ یہ تلوار کو اٹھا سکے، اور تلوار نہیں اٹھا سکتا تو کم سے کم ڈھال کو اٹھا کے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اور دین کا دفاع کر سکے اور اپنی جانوں کو دین کے لیے قربان کر سکے. اور یہ تربیت تھی. سعد بن عبادہ نے اپنے بیٹے قیس بن سعد کو بھیجا ہوا تھا. اب جیسے باپ کی اور بعض چیزیں وراثت میں ملا کرتی ہیں اور بعض چیزوں کا تعلق تربیت کے ساتھ ہوا کرتا ہے. جابر کہتے ہیں قیس بن سعد سامنے آئے، انہوں نے کہا یار کوئی چیز کھانے کو نہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ صحابہ کرام اتنے زیادہ مجبور ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، اور کھا کھا کے پتے ان کے ہونٹ بھی سوج چکے ہیں. لہٰذا انہوں نے اعلان کیا. انہوں نے کہا حضرت صاحب ایک اعلان سنیں. جی کیا ہے؟ اب یہ قریب پہنچ چکے تھے اس قبیلے کے. انہوں نے کہا کوئی بندہ ایسا ہے جو میرے ساتھ سودا کرے، وہ اونٹ اپنی سواری اپنا اونٹ مجھے بیچ دے اور مجھ سے کھجوریں لے لے، لیکن سودا یہ ہے کہ اونٹ یہاں دے گا، کھجوریں مدینے جا کے لے گا. عباس نے بیچ میں کہا کہ حضرت صاحب کول تو اڈے ہے کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ آپ کے باپ کا ہے، اور آپ ویسے ہی اعلان کیے جا رہے ہیں جی مدینے، اور پھر مدینے جا کے کون لے؟ انہوں نے 2-3 دفعہ اعلان کیا. وہاں سے ایک جوہینہ قبیلے کا ہی بندہ گزر رہا تھا. اس نے کہا بھائی جان میں نے کوئی اعلان سنا ہے. کہا جی. کہا کیا اعلان ہے؟ کہا مجھے اونٹ چاہیے، آپ مجھے اونٹ دیں، بدلے میں جتنی کھجوروں کا سودا ہوتا ہے وہ مدینے میں آ کے آپ لے لیں مجھ سے. کہا ٹھیک ہے، اتنے وسق کھجور میں ایک اونٹ دوں گا، وہ تقریباً 4 من کھجوریں بنتی ہیں. کہا ٹھیک ہے قبول ہے. کہا بیٹے کس کو؟ کہا سعد بن عبادہ فلاں صاحب. کہا بس بات ختم ہو گئی، تمہارے باپ کو میں جانتا ہوں، انتہائی شریف النفس اور انتہائی غنی آدمی ہے، لہٰذا دھوکے والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. میرا پیسہ اور میرا مال ضائع ہو جائے اس کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے، لہٰذا سعد کا پتر ہے، کوئی بات نہیں. کتنے چاہیے؟ کہا جتنے آپ دینا چاہتے ہیں. انہیں کچھ اونٹ دیے. جیسے ہی اونٹ لیا، پہلا دن اونٹ ذبح کر دیا. کہا یہ آپ کی ضیافت کے لیے خریدے. میں دیکھتا ہوں کہ نبی کے صحابہ پھر دین کی سربلندی کے لیے کوشاں، پھر مجاہدین، اور پھر بھوکے رہے اور قیس ان کے درمیان موجود ہو، لہٰذا کھجوریں دے دی جائیں گی، اونٹ کھائیں، آپ کی ضیافت کے لیے، آپ کی بھوک کے لیے یہ سارا معاملہ کیا ہے. ایک دن ایک اونٹ ذبح، کھا کے صحابہ کو بھوک لگی. دوسرا دن آیا، دوسرا اونٹ ذبح کر دیا. تیسرا دن آیا، تیسرا اونٹ ذبح کر دیا. چوتھے دن عبیدہ نے بلا کہا بات سنو بھائی، ایسے نہ کرو، کتنے اونٹ خریدو گے؟ گھر جا کے معاملات الٹ ہو گئے. پھر باپ نے پیسہ نہ دیا تو، یا قرضدار نے مطالبہ کر لیا وہ تنگ کرے گا تو. کہا یہ سارا قابل قبول ہے. پہلی بات تو یہ ہے میرا باپ اتنا بخیل انسان نہیں ہے کہ میں جا کے اسے سارا ماجرا بتاؤں اور وہ میرا قرض ادا نہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کا بھوکا دیکھنا یہ ایک طرف ہے اور مال کا قربان کرنا یہ دوسری طرف ہے، لہٰذا یہ مال سارا قربان کر سکتا ہوں لیکن ان کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا. اور پھر مجاہد ہو، پھر اللہ کے نبی کا صحابی ہو، پھر دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہو، اس کی خدمت میں پیسہ لگے اس سے بڑی برکت کی بات کیا ہے؟ لہٰذا میرا باپ اتنا بخیل نہیں ہے. تو یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں. یہ بچے آپ کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. حضرت صاحب میں بڑے وثوق سے یہ بات کرتا ہوں اور تقریباً 80 سے 85% علماء یہ بات کرنے سے ڈرتے ہیں، میں بھی ڈرتا ہوں. وہ ڈرتے ہیں کہ آپ کو وہ بتائیں کہ علماء پر خرچ کریں. وجہ آپ ہی کیسے 80% لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نے مجھے لگتا ہے کوئی پیسے چاہیے دیں. ہاں صرف حق بات کو چھپانے کے جرم کی وجہ سے وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے. لیکن ہم جب مولوی صاحب کی مجبوریاں کا تذکرہ گھر میں کرتے ہیں نا اور خود کسی کا اس کی مجبوریوں کا ازالہ نہیں کر سکتے اور دیتے ہوئے ہم پیسے گن رہے ہوتے ہیں اور سب سے چھوٹے نوٹ اور جوتے پہ رکھ کے دے رہے ہوتے ہیں، یقین مانے آپ کی اولاد آپ سے سیکھ رہی ہوتی ہے.
ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کسی کنجر کو دے دینے ہیں کیونکہ باپ نے دیے تھے. مولوی کے کام نہیں آنا کیونکہ وہ دین کا کام کرتا ہے, وہ دیندار آدمی. اور اسی سے اگلے دن بھی ایک کوٹیشن آ رہی تھی, مجھے نام بھول گیا کہ کس عالم نے یہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا ہمارے معاشرے میں عقیدہ یہ ہے کہ نبی بشر ہوتا ہے اور مولوی نور ہوتا ہے. ہاں, یعنی مولوی نور ہے, نہ اسے کھانے کی حاجت ہے, نہ پینے کی حاجت ہے, نہ اسے خواہشات ہیں, نہ اس کے جذبات ہیں, نہ احساسات ہیں, نہ اس کی فیملی ہے, نہ کچھ بھی نہیں. مولوی نور ہو, ہر کام کرے, ٹکے کا مطالبہ نہ کرے. ہمیں نور مولوی نور چاہیے, فرشتہ ہو سامنے کا, غلطی بھی نہ کرے. ایسا نہیں ہوتا بھائی صاحب, ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سب سے زیادہ محبوب صدقہ تھا وہ آپ اپنے صحابہ کرتے, اور ان میں سے بھی وہ جو اصحاب صفہ میں دین کے طلباء ہوتے تھے اور دین کے مبلغین ہوتے تھے ان پر. لیکن ہماری مہربانیاں اور ہماری شفقتیں کہیں اور ہی ہیں. لہذا یہ یہاں سے ساحل سمندر پر قافلہ پہنچتا ہے اپنی جگہ پر, تو اللہ تعالیٰ نے آگے مہمان نوازی تیار کی ہوئی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دور سے دیکھا جیسے ایک ٹیلا ہے پہاڑ کا, قریب گئے تو سمندر سے ایک مچھلی باہر گری ہوئی تھی, جسے آپ ویل مچھلی کہتے ہیں یا عنبر مچھلی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کی آنکھ کی جگہ پر ہم 8 10 افراد بیٹھ سکتے تھے, اتنی بڑی مچھلی. بعض مورخین نے کہا 1 مہینہ, بعض کہتے ہیں 18 سے 20 دن ہم صرف مچھلی روسٹ کر کے کھاتے رہے, وہ ہم سے ختم نہیں ہوئی. اللہ نے ہمارے جانے سے پہلے ہمارے کھانے کا انتظام کر دیا. اس کی تیل کا مساج کرتے رہے, اس کے سے جو تیل نکلا اس کو خشک کر کے ہم نے اپنے ذات راہ کے لیا, وہ واپس آ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیا, آپ نے بھی تناول فرمائی, اور آپ نے کہا تھا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے نکال کے تمہارے لیے رکھا تھا. تو اللہ تو دیتا ہے, بھوکا کسی کو نہیں مرنے دیتا. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کے انسان کی حلال کی کمائی کو کسی ایک ایسے انسان پر خرچ کروانا چاہتے ہیں, اور یہ اس انسان کی خوش بختی ہوتی ہے کہ تیرا مال فلاں کھائے کیونکہ وہ میرے رستے پہ نکلا ہوا. تو یہ آپ کی خوش بختی ہے, کسی کا کیا ہے, آپ نہیں تو کوئی اور. چلتے رہے, یہ کارخانہ چلتا رہے گا, دین کے معاملات چلتے رہیں گے, دیندار بھی لوگ ہوں گے. لیکن دیندار لوگوں کا جو آج کا حال ہے نا حضرت صاحب, یہ آج سے 100 سال پہلے بھی نہیں تھا, اور ہم نے 100 سال پیچھے والے سسٹم دیکھا ہوا ہے. مولوی ہے, سکی روٹی, علماء نے خشک کھانے کھائے ہیں جی, سکیاں روٹیاں کھائی ہیں, دال کھائی ہے, نیچے بیٹھ کے پڑھا ہے, صحیح ہے. آپ کائنات سے 100 سال آگے کی سوچتے ہیں, مولوی کو آپ نے موجودہ دور سے 100 سال پیچھے چھوڑا ہوا ہے, جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا تھا کہ آپ سے آگے یہ ہوگا. وہ بنی سلمہ کی مسجد کا جو امام بنا تھا, 5 سال کا 6 سال کا بچہ, کسی نے بھی باہر سے کبھی قمیض پہننے کے لیے باہر سے کپڑا نہیں منگوایا تھا. لیکن چونکہ وہ مسجد کا امام تھا, سارے کے سارے لوگوں نے اپنے کپڑوں کی فکر نہیں کی, سب سے پہلے امام کے لیے باہر سے قمیض منگوا کے اسے پہنائی, کیونکہ ہمارا امام ہے. لیول یہ ہوتا ہے نا, تو پھر بچے کہتے ہیں حضرت صاحب یہ دین کا جو طالب علم ہوتا ہے نا, اس کا ایک سکوپ بھی ہے معاشرے میں, تو میں دیندار بننا چاہتا ہوں نا. ہم نے معاشرے میں جو ایک دیا. بہرحال واپس آ گئے غزوے سے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حال بتایا. یہی بات سعد بن عبادہ نے بھی سن لی. بیٹے کو بلایا, کیس ذرا بات سن. جی ابو جی. وہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا ابا جی بات یہ ہے کہ ہم جا رہے تھے, رستے میں زاد راہ ختم ہوا, پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے. کہا تو نے کچھ نہیں کیا؟ کہا میں نے کیا نا, 4 من کھجوروں کے عوض اونٹ خریدے. کہا تو پھر؟ کہا پہلے دن اونٹ ذبح کیا. کہا شاباش. دوسرے دن کہا اونٹ ذبح کیا. کہا پھر؟ کہا تیسرے دن بھی اونٹ ذبح کر کے ان کو کھلایا. کہا پھر؟ کہا چوتھے دن اونٹ ذبح کرنے لگا, مجھے ابو عبیدہ نے منع کر دیا. کہا کتنی کھجوریں تیرا باپ دے گا؟ تیرا باپ کتنے؟ کہا میرے 4 باغ ہیں جو فلاں جگہ پہ ہیں, ان میں سے جو سب سے کم کھجوریں آتی ہیں وہ بھی ان سے زیادہ ہیں. اگر ان کو یہ شک ہے کہ تیرے نام کوئی چیز نہیں, تو آج سے وہ 4 باغ تیرے نام کرتا ہوں. پتر جب بھی اس طرح کا موقع آیا تو اللہ کے راہ میں دل کھول کے خرچ کیا کر, تیرے باپ کی طرف سے تجھ پہ کوئی بلیم نہیں آئے گا. یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. کہا ابا جی مجھے بھی پتا تھا آپ نے یہی کہنا ہے, اسی لیے تو میں نے یہ کر دیا تھا.
کہا اللہ کے دین کا رستہ ہو, اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہو, اور پھر ہم پیچھے رہ جائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تعریفی کلمات کہے کہ سعد کا خاندان اللہ کے رستے میں خرچ کرنے میں سب سے سبقت لے جانے والا, اور اس کا ترہ امتیاز ہے کہ یہ سعد کا خاندان اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور لشکر بھیجا عمر بن امیہ اور ضمری کے. یہ بیسیکلی جو سازش ہوئی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا, اور جو قاتل تھا وہ مسلمان ہو گیا. لہٰذا ایک لشکر اس طرف بھی بھیجا گیا. ایک سریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جو قرز بن جابر فہری کی قیادت میں تھا. یہ بیسیکلی اورینا قبیلے کے کچھ لوگ تھے. یہ مسلمان ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آئے. یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اسلام قبول کر لینے کے بعد ان کے پیٹ خراب ہو گئے, یعنی ان کو پیچس لگ گئے یا کوئی پیٹ کی بیماری لگ گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں جگہ جاؤ, وہاں پہ صدقے کے اونٹ ہیں بیت المال کے, وہ اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیو. جیسے کہ اس میں ڈھیر سارے علماء اختلاف کرتے ہیں, اور آج کل جو دہری اور مستشرقین ہیں وہ بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ کیا علاج ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ علاج بتایا. وہ وہاں گئے, پیا, صحت مند ہو گئے, ہٹے کٹے موٹے تازے ہو گئے, وہیں پہ رہتے تھے. مرتد ہو گئے, مرتد ہوئے, چرواہوں کو شہید کیا, اور صرف شہید نہیں کیا, ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے, گرم سلاخیں ان کی آنکھوں میں ڈالیں, ان کی آنکھیں نکال دیں, اور اونٹ لے کے بھاگ گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرز بن جابر الفہری کی قیادت میں یہ لشکر بھیجا کہ ان کو پکڑ کے لاؤ. لہٰذا ساتھ آپ نے بد دعا کی, یا اللہ ان کے اوپر رستے کو تنگ کر دے, ان کے اوپر رستے کو اندھا کر دے, لہٰذا یہ رستے کو جان نہ پائیں تاکہ یہ پکڑے جائیں. انہوں نے کچھ ہی دور گئے تھے, انہوں نے ایک اونٹنی کو ذبح کر لیا تھا, باقی اونٹ ابھی پاس تھے. لہٰذا صحابہ نے پکڑ کے ان کے پاس لائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قصاص کے طور پہ ان کو اسی طرح قتل کیا جس طرح انہوں نے چرواہوں کو قتل کیا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے, سلاخیں گرم کر کے ان کی آنکھوں میں ڈالی, ان کی آنکھیں نکالی, پھر ان کو تپتے ہوئے سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان چھوڑ دیا. یہ پانی مانگتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نہیں دیا. وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نہیں ہے؟ ہاں ہیں. تو پھر اتنا بڑا ظلم. ہاں, امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے آج تک کسی انسان سے بدلہ نہیں لیا, لیکن ایک بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں آپ کو بتاتی ہوں, وہ یہ ہے جب بھی کبھی اللہ رب العزت کی حدود میں سے کوئی حد پامال ہوئی, سب سے زیادہ غصہ کرنے والی ذات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ سب سے پہلی اور سب سے آخری محبت وہ اللہ کے ساتھ تھی. میری ذات کا معاملہ کوئی نہیں, گالیاں دے دیں, کسی نے حج کر دی, کسی نے فلاں کر دیا, کسی نے کوئی بات نہیں, اوجریاں پھینکی, قتل کے منصوبے بنائے, مجھے مارا گیا, زد و کوب کیا, کوئی بات نہیں. اللہ کی حدود کی پامالی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. حدود میں اللہ کے قانون میں میرے سے سفارشیں کرتے ہو, میری اپنی بیٹی چوری کرے اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں. میں یہ نہ دیکھوں میری بیٹی ہے, میں دیکھوں اللہ کا قانون کیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ اتنا آیا. اور قانون کیا ہے؟ آنکھ کے بدلے آنکھ, ہاتھ کے بدلے ہاتھ, پاؤں کے بدلے پاؤں, جان کے بدلے جان. اور سارا کا سارا انہوں نے معاملہ کیا تھا. چرواہوں کے ہاتھ کاٹے, پاؤں کاٹے, وہ پانی مانگتے تھے, پانی نہیں دیتے تھے, ان کی آنکھیں نکالی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک بدلہ قصاص کے طور پہ لیا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ ہو یا بیٹا ہو, سب سے پہلی محبت وہ اللہ کی حدود کی محبت ہوتی ہے. ہمارے ہاں بیٹا اگر اللہ کی حدود کو پھلانگ رہا ہے, دین کی شریعت کی حدوں کو پھلانگ کے باغی ہو رہا ہے, او خیر میں رے, او کوئی نہیں جوان ہے جے, او بچہ جی جے, وہ ہے اتنی عمر ہے جی. حضرت صاحب وہ بچے کی نادانی ہے. آپ تو سفید بالوں والے ہیں نا, آپ تو جانتے ہیں نا, کیا دین کی غیرت انسان میں اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ بچے کو یہ کہہ سکے بیٹا یہاں تک میری برداشت وہ کروں گا, اس کے بعد اللہ کی حدود شروع ہوتی ہیں, اور اللہ کی حدود کے بارے میں تجھے معاف نہیں کروں گا, یہ یاد رکھنا. ہم نے کبھی نہیں کہا. ہمارے بچے دن رات ایسی بغاوتیں کرتے ہیں جو دین اسلام کے خلاف, کبھی روکا نہیں, پتہ ہی کوئی نہیں, معاملہ ہی کوئی نہیں.
لہٰذا اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باوجود اس کے کہ کائنات کے رحیم ترین انسان تھے، اللہ کی حدود میں بہت سخت تھے، بہت سخت تھے. اور یہ چیز بتاتی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے دین کے ساتھ محبت کتنی کرتے ہیں. بیسیکلی یہ چیز بتاتی ہے. جب محبت نہ ہو اور ایک ثانوی چیز ہو تو پھر یہ چیزیں عام ہوتی ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن رواحہ کو یہودیوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا، اور ان کے ساتھ عبداللہ بن انیس بھی تھے. یہ لشکر اپنی مہم کو کامیاب کر کے واپس آیا تو عبداللہ بن انیس کو ٹانگ پہ زخم لگا ہوا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لینے کے لیے مدینے کے باہر استقبالیہ کے طور پہ تشریف لے گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ریسیو کیا تو عبداللہ بن انیس کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ دیکھیں میری ٹانگ پہ زخم لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا تو ٹانگ ٹھیک ہو گئی. ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اعزاز دیا. صرف اس کا یہ تذکرہ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن انیس کو اپنا ایک عصا دیا، ڈنڈا دیا. کہا عبداللہ یہ ڈنڈا تیرے اور میرے درمیان قیامت کے دن پہچان بنائے گا. تو یہ ڈنڈا لے کے آنا، میں پہچان جاؤں گا کہ عبداللہ بن انیس آیا، اور تو جنت میں اس کے سہارے چل کے آئے گا. اور جب یہ عبداللہ بن انیس فوت ہوئے، صحابہ نے یہ ڈنڈا ان کے ساتھ ان کی قبر میں دفن کر دیا کہ یہ ڈنڈا لے کے اٹھے گا یا رسول اللہ میں اتنے ہاں، یہ ڈنڈا میرے پاس ہے، آپ نے مجھے دیا تھا کہ عبداللہ میرے پاس آنا اور مجھے دکھانا ہے ڈنڈا تو ساتھ دیتا اس میں. یہ اعزاز عبداللہ بن انیس کو اسی غزوے کے بعد ملا کہ آپ کی وفات کے بعد فوت ہوتے ہیں اور آپ کو اسی ڈنڈے کے ساتھ دفن کر دیا گیا. اس کے بعد یہودیوں کے ایک سردار کو قتل کرنے کے لیے عبداللہ بن عتیق کو بھیجا گیا. ایک عورت جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتی تھی، اسی 6 ہجری میں اس کے خلاف بھی کارروائی کی گئی. اور اس کے بعد غزوہ دومۃ الجندل ہوا. یہ دومۃ الجندل ایک علاقے کا نام ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اس لشکر کو بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ میں رات کو یا صبح آپ کو کہیں مہم پہ بھیجنا چاہتا ہوں، آپ تیار رہنا. کہتے ہیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو حکم دیا کہ چلے جائیں. لوگ ابھی مدینے سے نکل کے جرف پہنچے تھے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. آپ نے نماز پڑھائی، دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف ابھی مسجد میں موجود ہیں اور سر پہ امامہ ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابن عوف گئے نہیں؟ کہا رسول اللہ میرا دل تھا کہ نماز پڑھ لوں اور آپ سے ملاقات کر لوں. تو آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ ان کی دستار بندی کی. آپ نے ان کا امامہ کھولا، پھر اپنے ہاتھوں سے ان کے سر پہ امامہ باندھا، اور امامہ باندھ کے اس کا جو شملہ ہوتا ہے دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے پھینکا اور کہا ابن عوف امامہ باندھنا ہو تو اس طرح باندھتے ہیں. تو ایک تو یہ شرم ملا کہ جاتے ہوئے امامہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ کے سر پہ باندھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بتائیں. سب سے پہلے یہ کہا عبد الرحمن ایسے کرنا، اللہ کا نام لے کے غزوہ کرنا، اللہ کے دین کی خاطر لڑنا، ہر وہ انسان اس کے خلاف جہاد کرنا جو دین کے خلاف ہو، دھوکہ دہی نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا، اور ایک آخری بات یاد رکھنا کہ کسی بھی بچے کو قتل نہ کرنا. 1400 سال بعد آ کے بیٹھ کے بچوں کے حقوق کی بات کرنے والے یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ 1400 سال پہلے ان بچوں کے حقوق کا تعین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر کے گئے. جو کہتے ہیں دین کو پتہ نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں کہ بچے کو کیا کرنا ہے. جی 18 سال تک کوئی بندہ نہ پوچھے کہ مسلمان ہونا ہے کہ کافر ہونا ہے. 18 سال کے بعد پوچھے مسلمان ہونا ہے، جبر نہیں. عیسائی ہونا چاہتے ہو کہ یہودی ہونا چاہتے ہو؟ ہونا چاہتے ہو تو بیٹا ہو جاؤ. اسے پوچھ نہیں سکتے. کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ ایک بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا، اس کا گھر مسلمانوں والا، اسلام والا، اس کے ماں باپ مسلمان، اسے پابند کیا جا رہا ہے کہ 7 سال کی عمر تک اسے نماز آنی چاہیے، 10 سال کی عمر تک نہیں پڑھے گا تو اسے مارا جائے. پاکستان کے لوگ بیٹھ کے یہ قانون پاس کرتے ہیں 18 سال تک اسے دین کے بارے میں پوچھا نہ جائے. یہ کیا بات ہے؟ کیا جی بچوں کے حقوق ہیں. یہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حقوق کا تعین کر کے جا رہے ہیں. عبد الرحمن کسی بچے کو قتل نہ کرنا. حقوق کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں جہاں پہ بچوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں ایک خوفناک معاملے کا ذکر کیا.
اور ساتھ اس سے پناہ بھی مانگی۔ کہا مہاجرین کی جماعت جب 5 چیزیں تم میں آ جائیں گی، ان 5 چیزوں کے بدلے اللہ تعالیٰ تم پر 5 قسم کے عذاب نازل کرے گا۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم سارے کے سارے اس سے محفوظ رہو، لیکن یہ 5 چیزیں میری امت میں ہوں گی ضرور، اور جب کبھی یہ 5 چیزیں ہوں گی ان 5 کا بدلہ اللہ رب العزت یہ دے گا۔ 5 چیزیں کیا تھیں اور وہ خطبہ کیسا تھا؟ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف نکلے تو فتح کیسے ہوئی اور آپ نے کیا وصیت فرمائی، انشاءاللہ الرحمن اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر ان الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ احباب گرامی، سیرت کے ہر باب سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مہم سے ہمیں اپنی زندگی کو سدھارنے کے ڈھیر سارے اسباق ملتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا ان باتوں کو ہم صرف سننے کی حد تک رکھتے ہیں؟ اگر تو سننے کی حد تک ہیں تو حضرت صاحب یہ آپ پر حجت ہیں کہ یہ بات آپ کو پتہ چلی تھی تو آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ اس طرح کیا جائے؟ اور ہم دن میں کئی دفعہ اور اپنی زندگی میں کئی معاملات ایسے ہیں کہ جو سنت کی خلاف ورزی کر جاتے ہیں۔ اور مجھے یاد آتا ہے عبد الرزاق البدر حافظہ اللہ تعالیٰ، سعودیہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیخ ابن باز سے ایک دفعہ سوال کیا گیا۔ سوال یہ تھا کہ حضرت صاحب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کوئی بندہ ایک جوتا پہن کے نہ چلے، یا دونوں اتار دے یا دونوں پہن لے۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا حضرت صاحب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک جوتا پاس ہوتا ہے دوسرا تھوڑا سا دور ہوتا ہے، تو کیا ایک جوتا پہن کے دوسرے جوتے تک چلا جاتا ہے 1-2 قدم؟ تو اس محدث نے جواب دیا تھا کہ اگر ہو سکے تو کوشش کرو کہ آپ کا ایک قدم بھی سنت کے خلاف نہ ہونے پائے۔ وہ جو اٹھنے والا قدم ہے وہ سنت کے خلاف ورزی ہوگا، کوشش کرو کہ وہ قدم بھی تمہارا اللہ کے نبی کی مخالفت میں نہ جائے۔ ہماری زندگی کے کئی پہر اور کئی دور جو ہیں وہ سنت کی خلاف ورزی میں، لہٰذا سیرت کا سننے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم سیرت کو اپنائیں، بچوں کو سکھائیں، بچوں کو ساتھ لے کے آئیں، سنوائیں۔ اور وہ صحابہ جو دین کی خاطر جانیں دینے کے لیے تیار تھے یا جنہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا، ان کی سیرت کو سنائیں تاکہ ہم ایسے بچے اور ایسے شاہپارے پیدا کر پائیں کہ وہ دین کی خدمت کریں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں، انشاءاللہ نماز کے بعد ایک جنازہ ہے، ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے ایک عزیز فوت ہوئے تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ، نیک اور موحدہ خاتون تھیں، اور ان کی خواہش کے باوجود کہ میرے جنازے میں بہت زیادہ تعداد موحدین کی ہو، وہ نہیں ہو پایا، شاید لوگوں کو خبر بعد میں ملی یا جو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جن کا عقیدہ درست ہے، ساری زندگی توحید پر گزرا، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے یہ جنازہ سری پڑھا جائے گا تاکہ احباب کو یہ پتہ چلے کہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے اور یہ افضل ترین عمل ہے۔ جو جہری جنازے کا کانسیپٹ ہے وہ اس لیے کہ ہمارے ہاں 90% لوگوں کو دعائیں نہیں آتی ہوتی، تو ان کو دعاؤں میں شریک کرنے کے لیے جہری جنازہ وہ اور جواز کی شکل بتانے کے لیے یہ بھی جائز ہے، تو اس لیے وہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ لیکن ہم جنازہ سری پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، جن کے والدین زندہ ہیں صحت والی سلامتی اور اسلام والی زندگی عطا فرما، جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ اللہ جو فوت ہو چکے کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، اللہ ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرما، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔